اس ملک کے خلاف. کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے دوبارہ اپنے پروگرام میں مدعو کیا. آپ کے ہی پروگراموں میں اور آج میں پھر وہی دہرا رہا ہوں کہ یہ بات میں کہہ چکا ہوں کہ یہ پاکستان میں انتشار پھیلانا ایک بین الاقوامی سازش ہے، اور اس کے مقامی اعلی کار دانستہ یا نادانستہ یا اقتدار کے خاطر وہ اس میں ان کے شرکت دار ہیں، اور اب وہ سہولت کار بھی سامنے آ گئے ہیں جن کے ذریعے وہ سازش جو ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کی تازہ ترین مثال میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے کی دیتا ہوں کہ پاکستان کا ایک ازلی دشمن ہے جس نے مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان کو دہشت گرد ملک ڈکلیئر کر دیا جائے. اس کا نام ہے زلمہ خلیل زاد. اب زلمہ خلیل زاد جو ہے وہ پچھلے چند مہینوں سے وہ عمران خان کے حق میں ٹویٹس کر رہا ہے. تو جو زلمہ خلیل زاد کا دوست ہے یا اس سے وہ تعاون کر رہا ہے وہ پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا. اس نے اپنی تازہ ترین ٹویٹ میں اس نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کے جو اس وقت موجودہ آرمی چیف ہیں وہ فی الفور استعفیٰ دیں اور پاکستان میں ایک نیوٹرل کو سامنے لایا جائے تاکہ وہ اقتدار سنبھالے، اور آرمی چیف کا مطالبہ کیا ہے کہ وہ ریزائن کریں. اب یہ وہ آرمی چیف ہیں جس کے لیے عمران خان نے 6 مہینے تحریک چلائی. عمران خان نے نومبر 26 تک ایک تحریک چلائی جس کا ایک مقصد تھا کہ یہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں یہ آرمی چیف نہ بن سکے. کیا وجہ تھی؟ یہ کیا وجہ ہے کہ وہ آرمی چیف آج ایک تھون ہے، یہ جو انٹرنیشنل کنسپیریٹرز ہیں اور جو عمران خان ہے، کیونکہ ایک نیٹ ورک ایک لنک تو بنتا ہے نا، وہ اس لیے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ جو ان کی سکیم آف تھنگز ہے، انہوں نے جو کنسپیریسی پلان کی اور جو کنسپیریسی پاکستان کے خلاف ہوئی جس کے ذریعے پاکستان کو معاشی طور پہ کمزور کیا گیا، گورننس کولیپس کی گئی، اور جس کے نتیجے میں سی پیک جو ہے اس کو تقریباً عملاً روک دیا گیا. اور کیونکہ وہ چائنیز کو یہاں سے یہ سی پیک ان کی نظروں میں بہت کھٹکتا ہے، اور اب جو دوبارہ تعلقات استوار ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے منصوبے جس طرح کاشگر سے لے کے گوادر تک ایک ریلوے لائن اور اس کے ساتھ اور ڈیولپمنٹ کے کام اور انڈسٹریلائزیشن اور جو ریسورسز ہیں، یہ ایک اسٹریٹیجیکلی ان کے لیے ایک تھریٹ ہے. اب یہ جو سازش ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے پاکستان کو کمزور کرنا، پاکستان میں سٹرائف کریٹ کرنا. اس کے بعد وہ اپنے مزید جو ان کے اہداف ہے وہ انہوں نے حاصل کرنے ہیں. کچھ تو وہ حاصل کر چکے ہیں، مزید یہ کہ پاکستان کو اکنامکلی کرپل کرنا ہے. پاکستان ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے، یہ ان کے آنکھوں میں کھٹکتا ہے. اس کو گورننس کولیپس کر کے اور اس کی اکانومی کو کولیپس کروا کے پھر وہ اپنے اور جو ان کے مقاصد ہیں، ڈیمانڈز ہیں، وہ حاصل کرنے ہیں. اس کے سامنے یہ ان کو ایک میجر رکاوٹ نظر آئی کہ یہ جو پاور میں جو شفٹ ہوا پاکستان میں وہ ان کے لیے ایک تھون ہے اور ان کی رکاوٹ ہے. جس لیے آج بھی اس کی ایک اور کڑی، آج عمران خان نے ہائی کورٹ میں بیٹھ کے انٹرنیشنل رپورٹرز کو جو انٹرویو دیا اس نے دوبارہ آرمی چیف کا نام لیا اور اس نے ان کو ڈائریکٹلی ان کی طرف فنگرز پوائنٹ کیے. تو جو آپ بات کر رہے ہیں نا بغاوت کی، آپ جو بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین سے بغاوت، دیکھیے یہ تو ایک پورا سلسلہ چل رہا ہے. یہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ جب سہولت کاری کی، تو یہ انفارچونیٹلی اب وہ سہولت کار بھی سامنے آنے لگ گئے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے آنے لگ گئے ہیں. وہ کس طرح کہ جس طرح ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح ان کے لیے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں. دیکھیے کل جو ہوا سپریم کورٹ میں، اس سپریم کورٹ میں یہ بات ہوئی کہ انہوں نے ایک کیس جو نیب کا تھا، اور عمرانی صاحب زیادہ بہتر کیونکہ وہ لیگل مائنڈ ہیں، وہ اس کو لیگلی، اور آپ نے ایک کلپ بھی سنائی جس سے میں مکمل اتفاق بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک معمولی سی کوئی ٹیکنیکلٹی گرفتاری کی نکالی کہ جی استحقاق مجروح ہے، یا ہائی کورٹ کا کمپاؤنڈ میں یہ ایسا طریقہ کار گرفتاری کا ٹھیک نہیں تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ جوڈیشل کمپاؤنڈ میں عمران خان نے حملہ کیا اور اپنا جتھا لے کے اندر گیا، گیٹ کو توڑا، تو کیا اس وقت استحقاق مجروح نہیں ہوئی تھی؟ کیا جب پولیس جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی جوڈیشل آرڈرز کو امپلیمنٹ کرتی ہے، جب وہ عمران خان کے گھر جاتی ہیں تو اس پہ مولوٹو کاکٹیلز اور 60 سے 70 کے قریب پولیس زخمی ہو جاتی ہے، کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟
کیا یہ استحقاق مجروح نہیں ہوا؟ تو یہ ایک لمبی داستان ہے. پھر جو لاہور میں ہوا جس کا آپ نے ذکر کیا، تو جب آپ نے اس سارے کو کر کے اور پھر اس کے لیے راستے ہموار کیے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ پاکستان میں کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ پاکستان میں یہی میسج دے رہے ہیں کہ عمران خان اور اس کا یہ جو جتھے کی سیاست ہے یہ قانون سے بالاتر ہے. میں پہلے دن سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ یا تو آپ آئین میں ترمیم کر دیں کہ یہ آئین پاکستانیوں کے لیے ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے، ماں سوائے عمران خان کے، کیونکہ یہ جو کام ہو رہا ہے اس سے قانون اور قانون کی آگے میں نے بھی پہلے انٹرویو میں کہا جبکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اب منڈے کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک مارچ کا اعلان کیا ہے کہ وہ دھرنا دیں گے. جب آپ نے ایک کو اجازت دی اور اس نے وہ تمام تباہکاری اور انتشار کیا تو یہ ویکیوم نہیں رہتا. پھر دوسرا فریق، شاید اس سے بڑا فریق، یہ اگر 5,000 لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہے تو وہ 50,000 لوگوں کو اکٹھا ہو سکتا ہے کر سکے، اور پھر اس کے بعد جو مزید انتشار پھیلے گا. تو اسی طرح یہ سٹرائف پھیلتا ہے اور یہ پاکستان میں بتدریج سول سٹرائف بڑھتا جا رہا ہے، جس کے نتیجے جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں آخر میں ختم کرنے سے پہلے کہ آپ کو پاکستان میں اب جو بنیادی ادارے ہیں ان کو ریکنسٹرکٹ کرنا پڑے گا. ضرور ہے. میرے سوال کا ضرور یہ آپ نے صحیح کہا ہے کہ ریکنسٹرکٹ کرنا پڑے گا. میں بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں، لیکن یہاں سے تو نکلیں پھر دیکھیں گے آگے. لیکن ایک سوال جو میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بغاوت تھی، دہشت گردی تھی، یہ احتجاج تھا؟ سر اس کو تو کلک کر دیں آپ کہ آپ کے نزدیک یہ کیا تھا، تاکہ میں کنرانی صاحب کی طرف جاؤں. نہیں، میں دیکھیے یہ پاکستان کے آئین سے، پاکستان کے قانون سے جو کچھ ہوا یہ مکمل بغاوت ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کنرانی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ دہشت گردی کے زمرے میں بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے کنرانی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ایک میں نے وہ بات یہاں